عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دربار سے ہماری دوری یا آج ہمارے درمیان انتشار پیدا کی ہوئی ہے۔ ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ الگ الگ جماعتوں میں، ٹکڑوں میں تبدیل ہیں، ایک ہی وجہ ہے، جس رسی کو ہمیشہ پکڑنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رسی ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو پھر نہ تمہارا نگہبان تمہیں نظر آتا ہے، نہ تمہاری جماعت کا تمہارا کوئی شناخت تمہاری باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جس رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کی ناموس کی، ان کی عزت کی، ان کی سنتوں کی رسی ہے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، عزت وہیں پر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم عزت ڈھونڈتے ہو، ہرگز ممکن نہیں۔ آبروئے ماں سنام مصطفیٰ، تم قریشی بھی ہو، مکی بھی ہو، مدنی بھی ہو، حجازی بھی ہو، تم اوس کے بھی ہو، تم خزرج کے بھی ہو، تم حبشے کے بھی ہو، تم روم کے بھی ہو، تم سید بھی ہو، تم انصاری بھی ہو، یہ سب نسبتوں کو مٹا دو، بلا دو، ایک نسبت پر جینا موت تک، اور وہ نسبت ہے اسلام کی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ گروہوں میں مت بٹ جانا۔ آپس کی پھوٹ رائے کے اختلاف کی وجہ سے کبھی نہیں ہوتی، مسلک کے اختلاف کی وجہ سے بھی کبھی نہیں ہوتی، الگ الگ جماعتوں اور اداروں سے تعلق کی وجہ سے بھی کبھی نہیں ہوتی۔ آپس کی پھوٹ الگ الگ علاقوں، صوبوں، ریاستوں اور ملکوں، برادریوں اور زبانوں سے کی وجہ سے بھی کبھی نہیں ہوتی۔ آپس کی پھوٹ تقوی کی کمی کی وجہ سے ہوتی۔ آپس کی پھوٹ اپنے نفس پر قابو نہ ہونے کی عادت کی وجہ سے ہوتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، غیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کے ان مہلک برائیوں سے صاف نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ہے کہ دوستوں، یہ امت بہت مشقت سے بنی ہے۔ اس امت کو بنانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرات اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے، بنات رسول نے، اللہ کے رسول کے عظیم نواسوں نے، خاندان نبوت نے اور صحابہ اور صحابیات نے بہت مشقتیں اٹھائی، بہت پاپڑ بیلے، بڑی قربانیاں دیں، مگر شیطان کی یہ مستقل کوشش ہے جو آج کل اپنے آخری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور وہ کوشش کیا ہے کہ کسی طرح ہماری اس پیاری امت محمدیہ کے ٹکڑے۔ ہمارے اس دور میں فلسطین سے بڑی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 7% زمین فلسطین کی اس پر یہودی قابض تھے، یعنی 1947-48 کے آس پاس۔ دھیرے دھیرے ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہوتا رہا، برطانیہ نے انہیں الاٹ کی تھی زمین، اور دھیرے دھیرے دوسرے لوگوں نے بھی اس کو اسپانسر کیا، اور امریکہ آج دنیا کا سب سے بڑا اسپانسر ہے ان کے لیے۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی آپس میں ہے، لیکن وہ آج ایک ہو چکے ہیں، اور ہم حنفی اور اہل حدیث ایک نہیں ہو سکتے، ہم بریلوی اور دیوبندی ایک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری یہودیت میں کوئی چارمنگ نہیں بچی، اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری نصرانیت میں کسی کو کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر کے اپنے مفادات کے مطابق لکھ رکھا ہے۔ تو آج ان کے ہاں نہ ایمان ہے، نہ انصاف ہے، نہ اخلاق ہے، نہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے، نہ انسانیت کو دینے کے لیے کچھ ان کے پاس مواد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو یہ جو اسلام آ رہا ہے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے عیسائیوں نے یہودیوں کا گناہ معاف کر دیا جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر کے جرم کیا تھا، وہ ایک ہو گئے۔ لیکن آج ہمارے درمیان مسلکی تشدد باقی ہے، یہ امت ایک امت نہیں ہو پاتی۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارا مرکز توحید ایک ہے، ہم سب ایک ہیں۔ چھوٹے موٹے اختلافات وجہ نزاع نہیں بن سکتے۔ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلے میں کئی چیزیں ارشاد فرمائیں تاکہ امت کے اندر آسانی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کسی مسئلے میں اگر دو رائے ہوتی تھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان والی کو ترجیح دیتے تھے تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ عزیزان گرامی، دعوت کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین پیغام وہ اتحاد کا پیغام ہے، اتفاق کا پیغام ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی چند ماہ پہلے ایک کانفرنس میں، ایک اجلاس میں مقررین مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان بہت سے اختلافات ہیں۔ میری صدارتی تقریر تھی، میں نے صدارتی تقریر میں عرض کیا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے صدارتی تقریر میں عرض کیا کہ میرے نزدیک تو یہ معجزہ ہے، یہ میراکل ہے، یہ کرامت ہے اس اسلام کی کہ 1.5 بلین انسان، 150 کروڑ انسان جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اتنی ساری باتوں پر متفق۔ اب غور کریں، لسٹ بنائیے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ 98% باتیں ایسی ہیں جن میں دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں۔ ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا ویژن ایک ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کی عبادتیں ایک ہیں، ان کا فیملی سسٹم، کس سے شادی کرنا کس سے نہیں کرنا ہے، کیا قدریں ہوں گی، کیا ویلیوز ہوں گی، 95% باتوں پر مسلمان متفق ہیں۔ بس 2-3% جزوی ذیلی باتیں ہیں جن پر ہمارے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ اسلام کی کرامت ہے، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نظیر آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی آبادی اتنی ساری باتوں پر ایک زبان ہو، متفق۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان 2-3% اختلافی باتوں کو بھولنا چاہیے۔ جو 98% باتیں جن پر ہم سب متفق ہیں، ان کو اپنا فوکس بنانا چاہیے، ان پہ توجہ دینی چاہیے، ان کو لے کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مجمع میں اسلام کے نام لینے والوں میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس مہم کے مقاصد سے اختلاف رکھتا ہو؟ ہم سب متفق ہیں، ہم سب کی آرزو ہے، ہم سب کی تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ساری انسانیت تک پہنچے، آپ کا صحیح تعارف لوگوں کے سامنے آئے۔ آئیے اس بات پر ہم متفق ہو جائیں، آئیے ہم سب مل کر یہ کام کریں، بریلوی بھی یہ کام کریں، دیوبندی بھی یہ کام کریں، اہل حدیث بھی یہ کام کریں، شیعہ بھی یہ کام کریں، ہم سب مل کر ہمارے محبوب رسول جن کی رسالت پر ہم سب کا اتفاق ہے، ان کے پیغام کو انسانیت تک پہنچائیں۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بڑی مسرت کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر اور انٹرنیشنل اسکالر محترم ایس امین الحسن صاحب جبل پور تشریف لا رہے ہیں۔ اس مبارک موقع پر جماعت اسلامی ہند شہر جبل پور نے ایک خطاب عام اتحاد امت کی مستحکم بنیادیں کے عنوان پر منعقد کیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ 18 جنوری 2025 رات 9 بجے بروز سنیچر مومن عیدگاہ کے سامنے گوہل پور میں ہونے والے اس خطاب عام میں ضرور بالضرور شرکت فرمائیں، کیونکہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور اس میں امت مسلمہ کا کیا رول ہے اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی اشد ضرورت ہے، اور یہ اتحاد کیوں اور کیسے ممکن ہے، اس پر محترم ایس امین الحسن صاحب آپ تمام حضرات سے خطاب فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ 18 جنوری بروز سنیچر رات 9 بجے ہونے والے خطاب عام میں، جس کا عنوان اتحاد امت کی مستحکم بنیادیں ہیں، کے سماعت کے لیے سننے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات ملت اسلامیہ کے افراد بلا لحاظ مسلک و ملت و جماعت گزارش کی جاتی ہے کہ اس خطاب عام کو ضرور سماعت فرمائیں۔